کا کب اور کیسے کرنا چاہیے؟ 7ویں دن ہوگا، جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس کے 7ویں دن، یعنی بچہ جمعے کو پیدا ہوا ہے تو پھر جمعرات کو عقیقہ ہوگا، بچہ بدھ کو پیدا ہوا ہے تو اگلی منگل کو ہوگا، کیونکہ اگر بدھ کو کریں گے تو وہ پھر 8 دن بن جاتے ہیں، جمعہ 8 دن سنے ہیں نا، 7واں دن ہونا چاہیے، اور یہ بھی اس صورت میں جب مغرب سے پہلے بچہ پیدا ہو، اگر مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے تو وہ اگلے دن میں شمار ہوگا۔ اگر کوئی بچہ منڈے والے دن مغرب کے بعد پیدا ہوا تو وہ منڈے کو نہیں پیدا ہوا، وہ منگل والے دن پیدا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کا پھر جو عقیقہ ہے وہ 7ویں دن سوموار والے دن ہوگا۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے، لڑکی کی طرف سے 1۔ یہ آیا ہے صحیح بخاری میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں۔ اپنے لیے قبرستان میں اپنی قبر کی جگہ پہلے ہی مختص کر لینا جائز ہے؟ ہاں، اگر آپ کا اپنا ذاتی قبرستان ہے ضرور کریں، اور اگر پبلک قبرستان ہے پھر تو آپ مالک نہیں ہیں اس جگہ کے کہ آپ وہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں۔ وہ اس لیے نہیں دیا گیا، وہ تو پہلے آئیے اور پہلے پائیے ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے بکنگ کروا لینی، کیونکہ وہ غریب آدمی کا کیا قصور ہے کہ آپ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور وہ مرا ہوا ہے اور وہ باہر اس کی لاش انتظار کر رہی ہے، تو آپ کو زیادہ شوق ہے تو پہلے آئیے اور پہلے پائیے۔ اگر آپ کا ذاتی قبرستان ہے، آپ نے اپنی زمین وقف کی ہوئی ہے، تو آپ اپنی مرضی کریں، جس طرح مرضی کریں۔ قبروں پر پھول چڑھانا، یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں، تفصیلی ویڈیو کھول جائے گی، یہ بالکل بدعت ہے۔ قبروں کے اندر عہد نامہ رکھنا، اس طرح کے سارے معاملات کرنا، قبر پہ زیادہ زیادہ ایک ٹہنی لگائی جا سکتی جو بخاری مسلم میں آئے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ نیکی کا کام صلہ رحمی وغیرہ پر دل آمادہ نہ ہو پھر بھی زبردستی بندہ صلہ رحمی کرے تو ایسا کرنا کیا نیکی میں شامل ہوگا؟ ڈبل ثواب ہوگا بھائی۔ ہاں، بخاری میں حدیث ہے، جسے قرآن پڑھنے میں لکنت ہے اور اسے تکلیف کاٹنی پڑتی ہے، وہ جب قرآن پڑھتا ہے اسے ڈبل ثواب ہوتا ہے۔ تو دل آمادہ نہ ہو، نیکی تو آپ کے حضور لکھی جائے گی۔ بھائی جیب ڈیلی کرنے کے اوپر کب دل آمادہ ہوتا ہے؟ ہاں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ پیسہ جو انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سر پر قرآن رکھ کر شادی کے موقع پر رخصت کیا جا سکتا ہے؟ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے، قرآن ترجمے والا ساتھ دیکھ کے رخصت کریں۔ زندگی میں تو آپ کے پاس تو اس نے نہیں پڑھا، وہاں جا کے کہاں سے پڑھے گی؟ بس ایک آخری کوشش کر کے دیکھ لیں۔ اہل سنت میں ناسبیت کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یعنی مین کتابوں سے دور ہونا ہے، اور میری جو پچھلے ہفتے ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ فرقہ واریت کی وجہ سے جب آپ کو مین کتابوں سے دور کر دیا جائے اور بابوں کی تعلیمات دی جائے، مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور، یہ اسی معنوں میں ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ہے مسلمان ہیں سارے، اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، دین کے ماننے والے ہیں، لیکن تعلیمات بابوں کی دے رہے ہیں، یہ وجہ ہے۔ غیر مسلم اگر قرآن کے سچا ہونے کی دلیل مانگے تو کیا دیں گے؟ آپ نے دینے بھی نہیں ہے، نہ قرآن کے سچے ہونے کی دلیل دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری اللہ کا تعارف کروانا ہے۔ جب خدا کا تعارف ہو جائے گا نا پھر اگلی چیزیں ہوں گی، اور وہ کروانا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کی کمپیٹنسی ہے۔ آپ بس مسلمانوں تک کام کریں، اور اگر یہ کام آپ نے سیکھنا ہے تو اس کے لیے پراپر ایک علم ہے جس کو آپ نے سیکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ یہ کرنا شروع کر دے گا۔ فرام کریشن ٹو کریٹر میری ویڈیو دیکھ لیں۔ کیا قضا نماز پڑھنا ثابت ہے؟ قضا نماز پڑھنا ضروری ہے، جو ساتھ ساتھ قضا ہو رہی ہے، وہ بخاری مسلم میں آیا ہے کہ آپ نے وہ ساتھ ساتھ پڑھنی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے، جیسے ہی اسے یاد آئے یا وہ جاگے تو وہ اپنی نماز پڑھ لے، اس کے لیے نماز کا وہی وقت ہے، تو وہ ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔